السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو مور دین ویلکم. میں ضرور اسے کنسیڈر کروں گا انشاءاللہ. ہوپ فلی آپ کے پیرنٹس، آپ کے اگر آپ خود پیرنٹ ہیں، آپ کے بچے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہن بھائی ٹھیک ہوں گے. اچھا، لاسٹ ویڈیو میں نے اینڈ کی تھی جب میرے پیسے مارے گئے تھے. جس کمپنی کے لیے میں نے فرسٹ ٹائم میرا پہلا پروجیکٹ تھا گرافک ڈیزائن کا، تو وہ کمپنی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اب ان کے اونر چینج ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے ساتھ میری اچھی ہیلو ہائے ہے اور نائس پرسنالٹی تھے. ابھی ریسنٹلی تو انٹریکشن نہیں ہوئی کہ ابھی ان کا کس طرح سے ہے، لیکن بہت بہت نائس ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے چلتے ہوئے وہاں سے جب میں جاب کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ جہاں میں جاب کر رہا ہوں اور ساتھ ڈفرینٹلی ان کا پروجیکٹ بھی کیا ہے، تو اب میرا یہاں پہ رکنا مناسب نہیں ہے. تو میں نے ہارون سے بات کی. تو میرے ایک عزیز ہیں، ان سے پہلے ایک چیز میں مس کر گیا ہوں میں اس سب سے پہلے، کیونکہ میں ڈائریکٹلی پروجیکٹ تک ایم ہی نہیں پہنچا تھا. میری پہلی جاب جو تھی مطلب جب میں کالج میں جاب کر رہا تھا اور ساتھ ٹیچنگ کر رہا تھا، تو میری پہلی جاب تھی ایک لاہور کا بہت بڑا سافٹ ویئر ہاؤس تھا، سوئنگز ٹیکنالوجیز کے نام سے. کوشش کروں گا نام لکھ دوں یہاں پہ. سوئنگز ٹیکنالوجیز کے نام سے سافٹ ویئر ہاؤس تھا. وہاں پہ میں ایز اے ملٹی میڈیا ڈیزائنر تھا وہاں پہ، اور میری رسپانسبلٹی تھی گرافک ڈیزائنس کی. وہاں پہ میگزینس وغیرہ بنتے تھے، اینول رپورٹس بنتی تھیں. بہت بڑا سافٹ ویئر ہاؤس تھا. میری پہلی جاب تھی. تو میں وہاں کا انوائرمنٹ دیکھ کے پہلی دفعہ کسی بہت اچھے انوائرمنٹ میں گیا تھا. تو وہاں کا انوائرمنٹ دیکھ کے میں بڑا وہ ہوا. پہلے میرا انٹرویو ہوا تو میں تھوڑا سا وہ تھا کہ یار پتہ نہیں میری جاب ہوگی یا نہیں ہوگی. میری پہلی کوشش تھی، پہلی دفعہ میں باہر نکلا تھا گھر سے. بائک وغیرہ مجھے اس ٹائم پہ چلانی نہیں آتی تھی. تو میرا انٹرویو ہوا، اچھا انٹرویو ہوا. تقریباً کوئی 6-7 دن کے بعد مجھے ان کی طرف سے کال آئی. اس ٹائم پہ میرے پاس جیز کا نمبر ہی تھا جو میرا ابھی والا نمبر ہے. یہ میرا بہت پرانا نمبر ہے، لائن میں لگ کے لیا تھا. اس ٹائم پہ جیز کی لمیٹڈ سمز آیا کرتی تھیں، تقریباً کوئی 150 آتی تھیں اور لوگ فرنچائزز کے باہر لائنوں میں لگ جاتے تھے. تو بڑی مشکل ہوتی تھی. مجھے عامر بھائی نے لے کے دی تھی. عامر بھائی مجھے ایک اس ٹائم پہ 6 مہینے والا کارڈ ہوتا تھا، وہ مجھے لوڈ کر دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے یہ 6 ماہ تک ختم نہیں ہونا چاہیے. تو میں بہت لمیٹڈ یوز کرتا تھا، صرف سمجھ لو کہ اپنی آئیڈینٹی کے لیے رکھا ہوا تھا. اگر کوئی ضروری کال ہے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکے. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو سوئنگز ٹیکنالوجیز میں میری جاب ہوگی. ابھی یہ میری پہلی جاب تھی تو انہوں نے مجھے میری سیلری نہیں بتائی تھی. میں پہلے دن گیا تو بڑا زبردست ماحول تھا. بڑی جو ہے وہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ NCA کے تھے اور میں تھا جو ہے ایک گورنمنٹ کالج سے تھا. اس ٹائم پہ ابھی میں پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، میری گریجویشن چل رہی تھی. تو میں نے جاب اس لیے کر لی کیونکہ مجھے اگر آپ میری ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ مجھے جاب کی ضرورت کیوں تھی. پیچھے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آ تو نہیں رہا، وہ نوائز سے تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی آ جائے گا تو پھر میں بند بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں کسی کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا. اچھا خیر، جب میری پہلے دن میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایک بہت زبردست بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی. وہ بھی نیو ہائرنگ تھے، وہ وہاں پہ کسی کے جاننے والے تھے. تو وہاں کے سب بھائی بہت زبردست تھے. میری وہاں پہ میرے ہم نام کاشف بھائی سے بات ہوئی. کاشف نعیم بیگ نام تھا ان کا. ٹھیک ہے، KNB کہتے تھے سب ان کو. تو یہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ الائن ٹیکنالوجیز سے تھے. الائن ٹیکنالوجیز ایک بہت بڑی کمپنی تھی پاکستان کے اندر جو کہ دانتوں کی الائنمنٹ کا پروسیجر جو ہے یہاں پہ کرتی تھی. اور یہ واحد کمپنی تھی جو PC ہوٹل کے کمروں کے اندر جو ہے نا وہ امپلائیز جاتے تھے. اور PC ہوٹل کے کمروں کے اندر جو ہے سارے امپلائیز کام کرتے تھے کیونکہ بہت زیادہ انگریزوں کا گوروں کا آنا جانا تھا. فلی ٹوٹلی امریکن کمپنی تھی الائن ٹیکنالوجیز، جو اس ٹائم پہ TRG کے آنر ہیں جن کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے. ضیاء چشتی جو ہیں وہ آنر تھے.
تو وہ والی ٹیم تھی، تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، گپ شپ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے وہاں پہ ہوتے تھے. تو میں نا ڈیلی یہ سوچتا تھا کہ یار میری سیلری کتنی ہے. تو میں ادھر ادھر کوشش کر کے کسی سے پوچھتا. وہاں پہ ہماری ایک بہن بھی تھی، اسپیشلی ان کو مینشن کرنا چاہوں گا، کنول، جو کہ سکھ تھیں، اور وہ واقعی آج تک مطلب جو ہے وہ بہنوں کی طرح ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ان کی زندگی میں، خوشیاں دے انہیں، ہمیشہ خوشیاں دے، ہزاروں لاکھوں جب تک جئیں خوشیوں والی زندگی جئیں. میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ، انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. وہ مطلب بہت زبردست انٹیلیجنٹ، بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ ماشاء اللہ. ابھی کا مجھے پتہ نہیں وہ آج کل کہاں پہ، ویسے وہ نیسپاک میں ہوتی تھیں لاسٹ ٹائم تک. تو خیر وہاں پہ سب لوگوں، میں اکثر لوگوں سے پوچھتا یار میری سیلری کتنی ہے. تو کوئی کہتا تھا یار ہماری سیلری نا 7,000 ہے، کوئی کہتا تھا 8,000 ہے. تو خیر میں جو ہے وہ یہ کیوریوسٹی تھی، وقت گزرا تھا. وہاں پہ جناب کیفے تھا بڑا زبردست، وہاں پہ کولڈ ڈرنک فری ملتی تھی، پھر اسنیکس وغیرہ فری ہوتے تھے، لیز وغیرہ، بسکٹ وغیرہ سب کچھ فری ہوتا تھا. ہم اٹھتے تھے، جاتے تھے، اچھی بریک کرتے تھے. ایک گھر تھا بہت بڑا ایم ایم عالم روڈ کے اوپر، 7R ایم ایم عالم روڈ. میں آج تک نہیں بھولا کیونکہ یہ میری پہلی جاب تھی. تو سوئنگس ٹیکنالوجیز اس زمانے میں اس لیول کی کمپنی تھی کہ اگر انہوں نے کسی کو باہر بھیجنا ہوتا تھا وہ صرف پاسپورٹ بھیجتے تھے ایمبیسی میں، کسی بھی ایمبیسی میں، جیسے US کی، UK کی، تو اس کا ویزا لگ کے آتا تھا، اس سے خود جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. خیر وہ میں اسی کروسٹی میں وقت گزرا تھا. ہم لوگ ڈیزائن بناتے تھے، میگزین بناتے تھے. ہمارے پاس وکٹوریا سیکرٹ کے میگزین بھی آتے تھے. مجھے اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو. اور بہت ساری انشورنس کمپنیز کی ہم اینول رپورٹس بنایا کرتے تھے، پھر ہم ان کو میگزینس کے فارمیٹ میں لے کے جاتے تھے. اس زمانے میں میکرو میڈیا فلیش ہوتا تھا اینیمیشنس کے لیے، تو ہم اس کی ایک پراپر اینیمیشن بناتے تھے. ایسے پیج فلپ ہو رہا ہے، نیکسٹ ہو رہا ہے، پھر پریویسلی بیک کر سکتے تھے. تو وہ بڑا زبردست مطلب چیز تھی، ایک ڈفرینٹ ہی تھی. انہوں نے اسے اس زمانے میں آٹومیٹ کیا تھا ایک ورک فلو کی طرح سے. ہم سمپل اس میں ہمارے پاس PDF آتی تھی، ہم اس کے جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. بیچ پروسیس ہوتا تھا فوٹو شاپ کے اندر، اگر کوئی فوٹو شاپ کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ضرور سمجھتا ہوگا. ہم لوگ اس کی امیجز پہلے بناتے تھے ایک اسپیسیفک ڈائمینشن کی سارے پیجز کی، پھر ہم ان کو فلیش میں امپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، پہلے پھر نیمنگ کنونشن دیتے تھے، اس کے نام چینج کرتے تھے، پھر اسے فلیش میں امپورٹ کرتے تھے، اور پھر وہ آٹومیٹکلی ایک میگزین میں چلا جاتا تھا. پھر ہم اس کی تھوڑی سیٹنگ وغیرہ کر کے اس کو ریویو کے لیے بھیجتے تھے. ریویو کے بعد کاشف بھائی اس کا QA کیا کرتے تھے، کوالٹی ایشورنس. اس کے بعد وہ پھر آگے جو ہے اس کو US میں جو بھی کلائنٹ تھا اس کو بھیج دیتے تھے. تو اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر مجھے یاد ہے جب مجھے سیلری کا ٹائم آیا تو مجھے 11,000 یا 12,000 مجھے سیلری ملی مجھے. تو میں اتنے پیسے دے کے بہت مطلب میں اتنے پیسوں کی جاب نہیں کی تھی، میں نے اتنے پیسے اکٹھے دیکھے نہیں تھے. تو میں بڑا حیران تھا، بڑا پریشان تھا کہ اتنے پیسے میں گھر کیسے لے کے جاؤں گا. کیونکہ میں آتا تھا پرائیویٹ، یہ نیو خان کی گاڑی چلتی ہوتی تھی، اس پہ آتا جاتا تھا. تو میں سوچ رہا ہوں سیلری میرے پاس ہی کیش تھا، میں کبھی اس پاکٹ میں ڈال رہا ہوں، کبھی اس پاکٹ میں ڈال رہا ہوں، کبھی پیچھے والی پاکٹ میں ڈال رہا ہوں. تو چھٹی کا ٹائم ہوتے ہوتے ہم لوگ وہاں پہ لنچ ہوتا تھا. تو ہم نا گلبرگ کے اندر پیچھے پتہ نہیں مدینہ کالونی ہے کون سی ہے، وہاں پہ ہم جایا کرتے تھے، فرائی دال اس طرح کی چیزیں کھانے کے لیے. تو سب کے ساتھ بڑی اچھی بانڈنگ ہو چکی تھی وہاں پہ. خیر جب جس دن مجھے سیلری ملی تو جیسے دن گزر رہا تھا تو میں سارا دن یہی سوچ رہا تھا، کام کی طرف دھیان کم تھا، اس چیز کی طرف دھیان تھا کہ یہ پیسے میں گھر کیسے لے کے جاؤں گا، مجھے کوئی راستے میں لوٹ ہی نہ لے، کوئی میری جیب سے نہ نکال لے. خیر میں جو ہے نا ان کو اپنی ساکس کے اندر میں نے پیسے رکھ لیے. مجھے یاد ہے، ہاں میں نے ساکس میں ہی رکھے تھے پیسے، میں نے اپنے شوز کی ساکس میں رکھے اور اسے نا نیچے والی سائڈ پہ رکھے تاکہ وہ اندر والی سائڈ پہ، نہ کہ ادھر سائڈ پہ میری کوئی پینٹ اوپر نیچے ہوا تو کہیں گر نہ جائے. مطلب اس قسم کے وہم تھے مجھے، اتنے زیادہ پیسے میں نے کما لیے تھے. تو میں وہاں پہ نیو خان پہ بیٹھا تو میں نا ایسے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ آپ کو پتا وہ بڑی لمبی گاڑی ہوتی ہے، تو میں ایسے ساتھ لگا ہوا تھا کہ میری پاکٹ ساتھ رہے اور کوئی میرے قریب نہ آئے. تو خیر میں وہاں سے، مجھے یاد ہے وہ گاڑی وہاں سے اتارتی ہوتی تھی ہمیں جیل روڈ پہ، جیل روڈ سے پھر وہ گھوم کے جو ہے وہ اچھرا والی سائڈ پہ میں اچھرا اترا، وہاں سے پھر میں گھر کی طرف گیا. تو میرے دل کی دھڑکن سارا رستہ گاڑی میں بیٹھے سے، پیدل چلنے سے اچھا خاصا واکنگ ڈسٹینس تھا. میں زندگی میں بہت پیدل چلا ہوں، میں بہت ہی زیادہ پیدل چلا ہوں. تو میں گھر پہنچ گیا تو میں نے امی کو بتایا کہ آج مجھے سیلری ملی ہے. میری امی بہت خوش تھیں، بہت زیادہ خوش تھیں.
اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے عامر بھائی کی سیلری 3800 یا 4500 تھی. تو میں نے اکٹھا 12,000 روپیہ جب امی کو دیا, امی نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا, اتنا شکر ادا کیا, اور انہوں نے مجھے 500 روپیہ دیا اس میں سے 500 کہ یہ تمہارا ہے, یہ تم نے پورا مہینہ گزارنا ہے اسے. تو میں بڑا خوش تھا, بڑا مطمئن تھا. اور اس ٹائم پہ گھر کے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے, ان کے بارے میں بھی کبھی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, وہ جتنے پیسے ہوتے تھے وہ جس کسی کے لینے دینے ہوتے تھے امی انہیں دے دیتی تھی. تو میں 500 میں بہت خوش تھا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, کیونکہ میری والدہ بہت خوش تھیں. میں ایک جو ہے نا وہ میجر کنٹریبیوٹر بن گیا تھا گھر کا, میں اچھا کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. تو وہاں پہ ایک دوست تھا میرا عرفان الحق کے نام سے, وہ بھی مغل تھا. تو وہ آتا تھا سمن آباد والی سائڈ سے. تو میں نے اکثر اسے کہنا عرفان بھائی یار مجھے لے جانا. تو انہوں نے جناب مجھے شریف پارک ہے یہ شاہ جمال موڑ پہ نا, انہوں نے مجھے کہنا تم وہاں پہ آ جانا, میں تمہیں وہاں سے لے لوں گا. میں اکثر وہاں پہ کھڑا تھا, وہ آتا بھائی اور وہ مجھے لے کے پھر ایم ایم عالم روڈ آ جاتا. تو اکثر آفس کے اندر یہ ہوتا تھا, کوئی پارٹی کسی کو پٹیک پڑ جاتی تھی, پینلٹی ڈال دیتے تھے. تو میں ان چیزوں سے بچتا تھا, کیونکہ میں کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میرے پاس صرف 500. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس 12,000 ہے. تو میں ایک دفعہ میرے اوپر انہوں نے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی, میں بچاتا رہا. تو مجھے نے کہا کاشف بھیا آج آپ پیزا کھلائیں گے. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. کہتے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ عرفان بھی ناراض ہو گیا میرے ساتھ کہ یار آج, میں نے کہا یار میں تو اپنے پیسے نا گھر دے دیتا ہوں اپنی امی کو. کہتے یار یہ کون سا زمانہ ہے کہ تم پیسے, یہ مطلب تم ایک جاب کر رہے ہو, میچور ہو, اور تم پیسے امی کو دے دیتے. کہتے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ڈرامے لگا رہا ہے, یہ میں کھلانا نہیں چاہتا. تو کچھ دن وہ بھائی مجھ سے ناراض رہا. وہ میں شریف پارک جاتا تھا لیکن وہ آتا نہیں تھا. تو میرے لیے ان دنوں بڑی مشکل ہوتی تھی, کیونکہ مجھے بائک وغیرہ چلانی نہیں آتی تھی, اور پھر پرائیویٹ پہ ٹریول کرنا بڑا مطلب ہیکٹک ہوتا تھا. لیکن خیر میں مطلب میرا سوئنگس ٹیکنالوجیز کا ایکسپیرینس بہت زبردست رہا. وہاں پہ آنا جانا, 12,000 روپیہ سیلری ملنی. تو زندگی میں تھوڑے تھوڑے چینج آنے شروع ہو گئے, کیونکہ ایک مطمئن تھا, میں سیٹسفائی تھا الحمدللہ کہ میری جاب ہو گئی ہے. لیکن کچھ عرصہ گزرا تو وہاں پہ تقریباً کوئی 1.5 سال کی بات ہے, اس کمپنی کا جو اونر تھا ملک کر کے نام تھا ان کا, ان کی کہیں یو ایس میں ڈیتھ ہو گئی. وہ بھائی ہی پروجیکٹ وغیرہ لیتے تھے سارے, وہ بندہ بہت ایکسپرٹ آدمی تھا, مطلب وہ کمپنی کھڑی ہی اس کے بلبوتے پہ تھی. تو ان کے ایک بھائی تھے, وہ مورگن اسٹینلے جو ہے یو ایس میں ایک فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے, وہ وہاں پہ ہوتے تھے. تو جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میں اس کو ایز اے چیلنج لیتا ہوں. اوبیسلی ان کی فیملی میں بیٹھے ہوں گے کہ یار اب یہ سافٹ ویئر ہاؤس کون چلائے گا. انہوں نے کہا جی میں چلاؤں گا. وہ مورگن اسٹینلے سے چھوڑ کے ان کی بیوی وہ سوئنگس ٹیکنالوجیز جوائن کر لیا. تو وہ اکثر جب کلائنٹس جو ایگزسٹنگ تھے ان سے ملتے تھے یا نئے کلائنٹ سے ملتے تھے تو ان ریئلسٹک قسم کی جو ہے نا کمٹمنٹس کر لیتے تھے. جب وہ کمپنی میں ڈسکس ہوتی تھی تو یہاں پہ جو ایکسپرٹس تھے, جو ہمارے بہت زیادہ سینئر تھے, مینیجرس تھے, وہ کہتے تھے یار یہ تو ان ریئلسٹک ہے, یہ تو اتنے ٹائم میں نہیں ہو سکتا, یا یہ ہو نہیں سکتا, یا یہ پاسبل نہیں ہے, تو آپ کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو پہلے ایگزسٹنگ کلائنٹ جانا شروع ہوئے, پھر نئے کلائنٹ آنا بند ہوئے. تو پھر ہماری سیلریز ڈیلے ہونی شروع ہو گئی. ہماری سیلریز جو ہے 1 مہینہ چھوڑ کے اگلے مہینے ملنا شروع ہو گئی. تو جاب تھی, میں گھر کی ذمہ داریاں تھیں, تو میں نے کہا کہ چلو یار جاب تو ہے. میں نے امی سے بات کی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم کنٹینیو کرو. میں کنٹینیو کر رہا تھا, لیکن پھر جو ہے وہ 2 ماہ پہ چلی گئی, پھر ایک دن 3 ماہ پہ چلی گئی. 3 ماہ کے بعد سیلری, تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا, تو میں نے جو ہے نا وہ کمپنی بھی تقریباً بند ہونے کے اوپر آ گئی تھی. اتفاق تھا, احساس, زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر میں جب کمپنی بند ہونے کی طرف آ گئی تو میں نے جو ہے نا وہاں پہ ریزائن کر دیا. میں نے پریشان تھا میں, میری 3-4 ماہ کی سیلری تھی ان کے پاس, میں چکر لگاتا تھا. وہ اکثر جو ہے انہوں نے وہاں پہ ایک پاکستانی یہاں پہ رہتے تھے, ان کے کوئی عزیز تھے, انہوں نے بٹھا دیا تھا انہیں. کچھ لوگ آتے تھے جو بہت میجر پروجیکٹ چل رہے تھے, وہ لوگ وہ کام کر رہے تھے, ہم لوگ آنا جانا بند ہو گئے, کیونکہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر تھا. تو میں نے بڑی کوشش کی, انہوں نے مجھے میرے پیسے نہیں دیے. میری 3-4 ماہ کی سیلری تھی ان کی طرف, جو آج بھی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اس کے بعد میرا یہ گرافک ڈیزائن جو میں نے پروجیکٹ کیا تھا, ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. ان کی ہی ایک کمپنی تھی جہاں پہ میں نے گرافک ڈیزائن کی جاب شروع کی, اور ساتھ میں انہوں نے مجھے یہ پیرلل میں ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ سیپریٹلی جو ہے وہ فری لانس پروجیکٹ کہہ لیں, آؤٹ سورس کیا انہوں نے مجھے. تو اس کے اوپر میں نے کام کیا, جس کے اوپر انہوں نے مجھے پھر اتنا زچ کیا. تو وہاں پہ
جو ہے بعد میں نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا کاشف بھائی کو، کاشف نعیم بیگ کو، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ الائن ٹیکنالوجیز نا نئے نام سے آرتھو کلیئر کے نام سے یہاں پہ کام شروع کری ہے پاکستان میں، تو اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو اسٹارٹنگ سیلری 7,000 ہے. میں نے کہا یار یہاں پہ میں 10,000 لے رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو میں نے گرافک کی جاب شروع کی تھی سوئنگس ٹیکنالوجیز کے بعد، تو وہاں پہ میری سیلری کم ہو گئی تھی. تو کہتے یار 7,000. میں نے کہا یار میں 7,000، اس نے کہا یہ 7,000 صرف 3 ماہ کے لیے، بعد میں یہ انکریز ہو جائے گی. تو میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ اپنا آرتھو کلیئر کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا. تو یہاں تک میں کوشش کر رہا ہوں کوئی پارٹ اپنی لائف کا، پروفیشنل کیریئر کا، ایجوکیشنل کیریئر کا، اپنی پرسنل لائف کا، اپنے فیملی کا، گھر کا، کوئی چیز مس نہ کروں. لیکن اگر میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں انٹینشنلی تو وہ کچھ ایسا ہوگا جو کہ میں خود سے نہیں چاہ رہا کہ شیئر کروں. لیکن آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو. السلام علیکم.